بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان، پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ جیت چکے ہیں اور حفیظ شیخ صاحب کو جو ہے شکست ہوئی ہے۔ پاکستان پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین جو ہے وہ ہمیں ووٹ کریں گے، اور چونکہ وہ حکومتی پالیسیز کے خلاف ہیں، حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ عوامی مفاد میں بالکل نہیں، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے جو باغی اراکین ہیں وہ ہم سے رابطے میں اور ہمیں ووٹ کریں گے۔ آیا واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے، یا جو خرید و فروخت کی ایک منڈی لگائی جاتی ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے؟ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور یہ بھی گفتگو کریں گے کہ حفیظ شیخ صاحب کی شکست کی وجوہات اسباب کیا ہیں، اور آیا پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، جو حکمت عملی ہے، اس پر کیا اثر انداز ہو رہا ہے تمام سیاسی منظرنامہ اس وقت سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے۔ پروگرام میں جو آج ہم نے زحمت دی ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، وقتاً فوقتاً ہمارے پروگرام میں آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں، ہمارے لیے انتہائی محترم ضیاء الحق شمسی صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، اور آج آپ سے بڑی دلچسپ گفتگو ہوگی کیونکہ آپ اکثر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر وجوہات کیا ہے انہیں شکست ہوئی ہے آج حفیظ شیخ کی شکل میں۔ ناظرین، ہمارے بڑے پیارے دوست سینئر تجزیہ کار، آپ ان کو بھی ہمارے پروگرام میں وقتاً فوقتاً سنتے ہیں، نوید ستی صاحب۔ ستی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، ویلکم۔ تیسرے مہمان وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ اکثر ہوتے ہیں، آپ ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں، بڑے مدھم انداز میں اور بڑے شائستہ لہجے میں، بڑے شائستگی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو بات کرتے ہیں وہ بڑی واضح کرتے ہیں، ہمارے لیے انتہائی محترم تزین اختر صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ شکریہ جناب۔ شمسی صاحب، یہ بتائیے حفیظ شیخ صاحب کی شکست کے اسباب آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صحیح کہا کہ میں پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کرتا ہوں، اور اسی لیے آج میں بہت خوش ہوں۔ اچھا جی، یہ کیا بات ہوئی سر؟ جی میں عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں پی ٹی آئی نے سر کہیں ایسا تو نہیں کہ بھائی اگر آپ ہار گئے تو کسی اور کے، جیت گئے تو ہمارے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی کی آپ نے جیت دیکھنی ہے تو فوزی ارشد کو دیکھیں۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات۔ پی ٹی آئی جیتی ہے نا، ٹھیک ہے، یہاں پی ٹی آئی ہاری نہیں ہے، حفیظ شیخ ہارا ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا ورکر رہا نہیں، کبھی بھی پی ٹی آئی کے ورکر نہیں رہے۔ یہ بڑی لاجیکل بات جی کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے تھرسٹ کیا پرائم منسٹر پہ، انہوں نے انولنگلی اپنے سینٹر فارورڈ اسد عمر کو وڈرا کیا فائنانس سے، ٹھیک ہے، بحالت مجبوری۔ نہیں، وہ تو کیا ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے اس لیے؟ نہیں، وہ یہ بات نہیں تھی؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر اسد عمر ڈیلیور نہیں کر سکتا تو پھر شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، جی، ٹھیک ہے، ہم نے پارٹی کو دیکھنا نا، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا فیس جسے میں سپورٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اسد عمر ہے، وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے، وہ حفیظ شیخ نہیں ہے، درست، ٹھیک ہے۔ اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہمیں حفیظ شیخ سے بحیثیت وزیر خزانہ چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اچھا، کیونکہ وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے بحیثیت وزیر، ٹھیک ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ خان صاحب اس سے ایک سبق سیکھیں گے۔ اگر ایڈوائزر بارے چکر میں بالکل اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ خان صاحب اس سے سبق سیکھیں گے، اور ایڈوائزر بھی اپنا ایڈوائزر نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک شخص کو قومی اسمبلی کے فلور پہ شکست ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ سر، وہ تو تب ہوگا نا جب وہ شکست مان لیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں، انہوں نے چیلنج کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ خرید و فروخت اور یہ اس کا شاخسانہ ہے، تو وہ تو پھر دوبارہ حفیظ شیخ ہی کو پھر سپورٹ کریں گے۔ پھر دیکھیں، خرید و فروخت تو ہوئی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور اس دفعہ ہونی تھی، ٹھیک ہے، 2 دن پہلے بھی ویڈیو آ چکی تھی۔ میں خرید و فروخت میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے تو پوری قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا، ٹھیک ہے۔ نہیں، حفیظ شیخ کو ذمہ داری اس وقت نہیں دیں گے جب وہ یہ کہیں کہ واقعتاً لوگوں نے مسترد کر دیا۔ وہ تو یہ نہیں کہتے نا، وہ تو کہتے ہیں حفیظ شیخ کے ساتھ زیادتی بھی ہے، ہم تو شکست ہمیں نہیں ملی، ہم تو جیتے ہیں، یہ تو وہ خرید و فروخت کا جو ہے شاخسانہ ہے۔ بے شک خرید و فروخت کا ہو، ٹھیک ہے، اگر الیکشن اتنا کلوز تھا کہ خرید و فروخت نے اثر ڈالا ہے تبھی وہ ہارے ہیں نا، ٹھیک ہے، اتنا کلوز کیوں ہو؟ ستی صاحب، آپ فرمائیے، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان پی ڈی ایم کا امیدوار یوسف رضا گیلانی وہ اس لیے جیتا کہ مقابل میں جو امیدوار تھا حفیظ شیخ، وہ کمزور سیاسی قد کاٹ والا شخص، اور اگر کوئی اور ہوتا تو شاید
رزلٹ کچھ اور ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات سوال یہی ہو رہا ہے، لیکن تحریک انصاف کے پاس اس قد پہ اگر ہم بات کریں شہزاد اکبر کی، بابر اعوان کی، چودھری الیاس مہربان ہیں، ایک عامر مغل ہیں، یہ ان سب کے نام ڈسکس ہوتے تھے اسلام آباد کی سیٹ کے لیے. ہم نے بڑے کلوزلی کور کیا ہے تحریک انصاف کو. اور یہ جب یوسف رضا گیلانی کا نام آتا ہے، اب پی ڈی ایم کنسسٹ آپ دیکھیں 11 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور تاریخ میں پہلی بار یہ سینٹ کے الیکشن میں ہو رہا ہے کہ 11 پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. تو یہ ایک اپنی نوعیت کا منفرد کیس ہے. بالکل. تو دوسری طرف ایک تو واضح ہو گیا کہ جو کہا جاتا تھا کہ دھاندلی ہوتی ہے، تو جہاں وہی بات ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے وہاں شور شرابہ ہوتا ہے، اور جہاں جو جیت جاتے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں 169 تک 59 ووٹ بنتا ہے اگر آپ اوورال پی ڈی ایم کی بات کریں. تو آپ کے پاس جو 8-9 ووٹ آئے ہیں اوورال اگر ہم دیکھیں، 7 مسترد بھی ہوئے ہیں، وہ ووٹ پھر کہاں سے آئے؟ متناسب نمائندگی سے تو نہیں حاصل کیا آپ نے. ہاں بالکل بات اسی طرح ہے کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ تحریک انصاف کا وہ چہرہ نہیں تھا. تحریک انصاف کے لوگ اس کو وہ نہیں کرنا چاہتے، دل سے وہ نہیں چاہ رہے تھے، اسی لیے شور شرابہ ہو رہا تھا ویڈیوز کا. کیا عمران خان صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ ان کو ادراک نہیں تھا اس کا؟ بالکل علم تھا، اسی لیے تو شور شرابہ ہو رہا تھا. آپ دیکھیں اس ایک شخص کے لیے آپ نے دیکھا کہ ریفرنس بھی ہوتا ہے، کورٹ میں بھی جاتے ہیں، اتنی اس حد تک ہنگامہ آرائی ہوتی ہے. کل رات کو بھی آپ نے دیکھا کہ علی گیلانی کی ایک ویڈیو جناب ریلیز کی گئی، اس سے پہلے بھی ویڈیوز ہوتی رہی ہیں کے پی کے میں، جو آپ نے دیکھا ہوگا 2 سال پہلے کا معاملہ تھا، 2018 کا، 3 سال کا، اور اب آئی ویڈیو ابھی آئی ہے. تو ویڈیو بڑی سنبھال کے رکھی گئی تھی، اور اسی وجہ سے زیادہ تر تحریک انصاف نے کوشش کی کہ وہ اس وقت اس 2021 کا جو الیکشن ہے اس کو جو ہے وہ اوپن لے آئے، لیکن نہیں ہو سکا. آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے بھی کوشش کی الیکشن کمیشن پہ ڈالنے کی، الیکشن کمیشن نے بھی صاف انکار کر دیا کہ ابھی ایک دن میں ہم نہیں کچھ کر سکتے، اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے. ایک تو یہ دوسری بات آپ دیکھیں، بہت سے ممبر نیشنل اسمبلی اسلام آباد کی راجہ خرم، میری اپنی ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم چاہتے تھے کہ اسلام آباد سے کوئی ہوتا ہے، اسلام آباد سے کوئی چہرہ ہوتا ہے تحریک انصاف کا، تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو. اب حفیظ شیخ کے معاملے میں آپ اگر بات کریں تو وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ اس وقت بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے ان کو یہ جو ہے مہمان کے طور پر ان کو بھیجا گیا تھا، واپس وہ بات چلے گئے تھے. مشرف 2 دیکھ لیں، اس کے بعد دیکھ لیں، ابھی بھی نہ تحریک انصاف ان کو ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ اس قدر اسلام آباد میں اتنا مضبوط کینڈیڈیٹ کے سامنے آپ جو ہے وہ کھڑا کر دیں. اور اس وقت جنگ ہے، آپ دیکھیں یہ سیاسی جنگ چل رہی تھی تحریک انصاف کی، ان کے اتحادیوں کی، اور 11 پولیٹیکل پارٹیز کی. وہاں پر یہ تحریک انصاف یہ جنگ ہاری ہے، وہ صرف ایک وجہ سے کہ انہوں نے وہ چہرہ جو شمسی صاحب نے بات کی کہ فوزیہ ارشد تو جیت جاتی ہے، وہ تحریک انصاف کی ہے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک. تنزیل اختر صاحب، تو کیا ہم یہ سمجھیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز پر لوگوں کا مراد مطلب جو عوامی نمائندے ہیں ان کا عدم اعتماد ہے، لہٰذا حفیظ شیخ کو شکست ہوئی. دونوں حضرات کی گفتگو آپ نے سنی، ان کا یہ کہنا ہے یہ شکست اس لیے ہوئی کہ یہ چونکہ پی ٹی آئی کا چہرہ نہیں اور وہ قد کاٹ سیاسی ان کا نہیں جو گیلانی صاحب کا تھا، اس لیے ہار گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس لیے ہارے یا حکومتی پالیسیز پر اب بھی لوگوں کا اعتماد ہے؟ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ کوئی اور تحریک انصاف کا ہوتا تو جیت جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہار گئے ہیں، اب اس کے جتنے مرضی چیزیں آپ لے آئیں، یہ چیز ہار گئے ہیں، مان جائیں. یہ جو بات ہے جو میرے دوست نوید ستی صاحب بڑے زور سے کہہ رہے ہیں جی 11 جماعتیں، بھائی دوسری طرف اکیلی جماعت ہے، نہیں، دوسری طرف بھی بے شمار جماعتیں ہیں، اور پھر سب سے بڑی پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے لیکن جو سب سے بڑی ہے اس ملک میں، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری کہ حفیظ شیخ بڑی پارٹی سے مراد اسٹیبلشمنٹ، جی بالکل، اور اس کا مطلب وہ ہاری ہے. دوسری یہی بتایا جا رہا ہے. بالکل. دوسری جو بات انہوں نے کی کہ حفیظ شیخ کمزور چہرہ تھا، پی ٹی آئی کا چہرہ نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں سنجرانی پی ٹی آئی کا چہرہ تھا؟ سنجرانی کو کس نے پھر کامیاب کرایا؟ جبکہ 60 جو ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، اور 64 ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں اور 50 نہیں کر رہے ہیں. تو سنجرانی کہاں سے پی ٹی آئی کا پرانا کارکن ہے بھائی؟ تو یہ اہم باتیں ہیں. ہار گئے ہیں، سیدھی بات ہے. 17 ارکان ان کے بکے ہیں. آپ دیکھیں نا. اچھا، سنجرانی صاحب کو جتوانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہاتھ تھا، تو کیا ہم سمجھے کہ اس موجودہ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار رہی؟ بالکل غیر جانبدار رہی یا ان کے ساتھ رہی.
اور تیسری بڑی خاص وجہ کن کے ساتھ رہی؟ اپوزیشن کے ساتھ رہی؟ پی ڈی ایم اپوزیشن کے ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ. ٹھیک 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 ہے. آپ دیکھیں اس میں آپ اس ساری چیز کو کاؤنٹ کر لیں جو میرے دوست شمسی صاحب نے کہا کہ اسد عمر کو جو تبدیل کیا گیا اور حفیظ شیخ کو لایا گیا, تو حفیظ شیخ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا نا. اب اسٹیبلشمنٹ اس کو کیوں لے کے آئی؟ اسٹیبلشمنٹ وہ ہے جو اس ملک میں آپ چپراسی جو ہے آئی ڈی کارڈ کے بغیر نہیں لگ سکتا, لیکن وہی اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں وزیر اعظم ایسا لگا دیتی ہے جس کو آئی ڈی کارڈ وہ ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے تو ملتا ہے. تو اس اسٹیبلشمنٹ کو ناکام کروایا حفیظ شیخ نے, وہ ڈلیور نہیں کر سکے. اچھا, تیسرا جو اس میں ایلیمنٹ بڑا خاص ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, ٹھیک ہے, میں اس کو نہیں مانتا. اچھا, زرداری صاحب نے ماضی میں دھوکے کھائے ہیں, اس لیے زرداری صاحب اب کھڑے ہوئے ہیں. اس بار پی ایم ایل این جو ہے, دیکھیں سنجرانی کا جو معاملہ ہوا, پھر جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے لیے کھڑے ہوئے, اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ تھی پیپلز پارٹی؟ نہیں تھی. پیپلز پارٹی ایبسٹین کیا اس نے, ٹھیک ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی زرداری کو کہا گیا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, ہم آپ کو کوئی رعایت دے دیں گے. پھر ان کے تسلیم صاحب آپ کی گفتگو سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ اہم فیکٹر ہے, وہ غیر جانبدار رہا تو شکست ہوئی حکومت کو. بالکل غیر جانبدار وہ رہیں گے تو پھر فری ماحول زیادہ ہوگا. بڑا اہم نقطہ ہے. پی ایم ایل این نے وہ کام نہیں کیا جو زرداری صاحب نے کیا تھا جب شہباز شریف کھڑے ہوئے وزیر اعظم کے لیے, بالکل, جب سنجرانی کا معاملہ ہوا, چیئرمین سینٹ پارٹی نے بالکل سلیم مانڈوی والا ان کا بندہ ہے نا, اس کو بنوایا ہوا انہوں نے, ٹھیک ہے. اب پی ایم ایل این نے مکمل سپورٹ کیا ہے گیلانی, اور دل سے کیا ہے, دل سے کیا. بالکل. شمسی صاحب انتہائی اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا چہرہ نہیں حفیظ شیخ, تو وہ سنجرانی صاحب والا ایپیسوڈ ہمیں یاد ہے. تو دراصل یہ شکست جو ہے یا تو اس لیے ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے خود کو غیر جانبدار رکھا, یا کسی نہ کسی حوالے سے اپوزیشن کو سپورٹ کیا, اس لیے جو ہے پی ڈی ایم کو جو ہے فتح نصیب ہوئی. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ میرا خیال ہے یہ بات ہم پچھلے پروگرام میں ایک دفعہ کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ ماضی میں ان پہ یہ الزامات لگتے رہے, ٹھیک ہے, اور کھل کے بات کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ایگزیکٹلی, بالکل, سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو وہ اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سیاست سے الگ رہیں اور ہم ان رابطوں میں نہ پڑیں جن کی وجہ سے ہم برا نام ملتا ہے, بدنامی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک حفیظ شیخ کی ناکامی کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اسی وقت فوزیہ ارشد جیت رہی ہے, اسی ایوان میں پی ٹی آئی کی کارکن جیت رہی ہے, وہی 174 لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں, لیکن وہ 174 لوگ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دے رہے اور مسترد نہیں ہو رہے, ان کے لیے ووٹ ٹھیک جا رہے ہیں, ان کے ووٹ ٹھیک جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی دن, اسی وقت, اسی ایوان میں ساتھ کی کمی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پیسہ ایک طرف, ٹھیک ہے, ناراضگی بھی شامل ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے پی ٹی آئی کا چہرہ آگے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ باور اعوان بھی کوئی بہت پرانے پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے نہیں, تو صحیح بات ہے, بہت پرانے نہیں, بابر اعوان تو امریکہ سے کاغذ لا رہے تھے, لیکن شاید وہ کچھ بہتر پرفارم کر لیتے بنسبت حفیظ شیخ کے, ٹھیک ہے. حفیظ شیخ کی سر یہاں پہ ایک نقطہ ہے, پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا عبدالقادر صاحب کو بلوچستان سے, ٹھیک ہے, وہ پی ٹی آئی کا چہرہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, پیچھے ہو گئے, کہیں اور سے آ گئے, وہ جیت گئے, تو ان کو کیسے جیت پایا؟ سپورٹ کیا نا, ان کو آزاد امیدوار کھڑا کر کے سپورٹ کیا, پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں رہا, ٹھیک ہے. سو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اپنے کارکنوں کی آواز کو سنا, اپنا فیصلہ تبدیل کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو کہا کہ بھائی اگر آپ آزاد کھڑے ہو سکتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے, لیکن ہمارا ٹکٹ آپ کو نہیں مل سکتا, ٹھیک ہے. یہاں پر تو آپ نے اپنا ٹکٹ دیا اس بندے کو جو آپ کا کارکن ہے ہی نہیں, پوری پارٹی کو اسٹیک پہ لگا دیا آپ نے, پوری پارٹی کو آپ نے اسٹیک پہ لگا دیا, ٹھیک ہے. اور ایسا آدمی جو, خان صاحب اس ناکامی سے, اس شکست سے کچھ سیکھ پائیں گے آپ کے خیال میں؟ انہیں سیکھنا چاہیے,
انہیں سیکھنا چاہیے, ان کے پاس اب وقت نہیں ہے. مطلب غیر منتخب لوگ جو ہیں ان کے آگے نہیں خان صاحب کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے. خان صاحب جو پاکستان بنانے آئے تھے اس کی تگدو میں ان کو 2.5 سال گزر گئے, اب صرف 2.5 سال رہتے ہیں. ابھی ان پہ پریشر پڑے گا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یہ پریشر ابھی آنے والا ہے. سیٹھی صاحب کیا بات اسی جانب بڑھ رہی ہے عدم اعتماد کی طرف؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے قائدین کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے پارلیمان کے اندر کرنا ہے. یہ روڈوں پر سڑکوں پر شاید ہم وہ حاصل نہ کر پائیں جو پارلیمان کے اندر رہ کر یا قانونی آئینی طریقے سے ہم پا سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جو شکست ہے, آج کا جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے آنے والے جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں. نمبر 1 کہ آپ کے ملک کے سب سے بڑے ایوان میں کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے, سرے عام لوگ بکتے ہیں اور جو بھی ہوتا ہے آپ نے پرانی بھی دیکھ لی, ابھی بھی دیکھ لیا. اور یہ اگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چلو تحریک انصاف نے اپنے چند سینیٹرز کو بنانے کے لیے کرنا تھا, لیکن وہ اوپن بیلٹ کے لیے جا رہے تھے. آپ اس طرف آ جاتے, سپریم کورٹ نے بھی آپ کے سامنے, اور ایون یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی اگر منشور کی بات کریں اس میں بھی یہ بات خود بھی کرتی ہیں, دونوں لیگ اور پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے. لیکن اس دفعہ کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو فائدہ ہونا ہے, اور بہت سے جو ناراض لوگ ہیں, دیکھیں تحریک انصاف سے ناراض اس لیے ان کے MNAs بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات کی گئی 5-5 کروڑ کے, کبھی کوئی کہہ رہا ہے 50-50 کروڑ پر دیا جائے گا ممبر نیشنل اسمبلی کو, اور پھر وہ معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ سو موٹو بھی ہوتا ہے, سپریم کورٹ میں جاتا ہے, جی بتائیں جی کہاں ہوگا, اور پھر کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے کہیں نہیں کہا. وہ بھی آپ نے دیکھا. پھر آپ نے دیکھا کہ کیلانی صاحب بلاول بھٹو صاحب کو لے کر جاتی عمرہ جاتے ہیں, وہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے لیے اگلا ٹکٹ کا جو بندوبست کر لیں کیونکہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ تیار ہیں. آپ یعنی ڈیفینیٹلی یہ اگر آج بھی آپ دیکھیں جیتنا یا ہارنا الگ بات ہے, گیلانی صاحب کا ایک اپنا سیاست میں قد کاٹ ہے, وہ آپ اس کو بھول نہیں سکتے. وہ سابق وزیر اعظم ہیں, پھر ان کا ایک وہ جو بھی پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں اوور آل تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سسٹم کا حصہ رہی ہے. اس کو جوڈیشری سے بھی شکایت رہی ہیں, جوڈیشری نے بھی جو کچھ کیا وہ کے سامنے ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس کی جس طرح کی آپ کے سامنے ہے ساری رہی, لیکن پھر بھی وہ سسٹم کا حصہ رہی ہیں. وہ کبھی بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو کر جو ہے وہ جو کہ نون لیگ کرنا چاہ رہی تھی یا مولانا فضل وہ نہیں کیا, اس کا ان کو وہ آہستہ سے گین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. دوسری طرف اگر ہم بات کریں عدم اعتماد کی تو وہ میرے خیال سے آواز تو آ رہی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا. ابھی تک صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس میں اختر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI کے جو لیڈران تھے ان کا وہ بضد تھے کہ بھئی نہ ضمنی الیکشن میں جانا ہے نہ سینٹ الیکشن میں جانا ہے, بس ایجوٹیشن اسٹریٹ پہ آنا ہے, یہی مخالفت کرنی ہے. پیپلز پارٹی نے ان کو کنونس کیا اور سب کے سامنے اس پر باتیں بہت کی گئی, بلکہ ان کو تانے دیے گئے کہ آپ جو کہتے ہیں پھر بعد میں آپ مکر جاتے ہیں. تو یہ جو ضمنی الیکشن میں جو شکست ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو, پھر یہ سینٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا یہ بہت بڑا معرکہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب PDM کے فیصلے جو ہیں وہ زرداری صاحب کریں گے یا پاکستان مسلم لیگ نون, یا جس طرح مولانا صاحب جو ہیں وہ حاوی رہے اب بھی وہ انہی کے ہاتھ میں جو ہے وہ لگام جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوگی PDM کی؟ نہیں, زرداری صاحب کیوں کریں گے؟ زرداری صاحب کے ووٹ تو نہیں ہیں یہ 169 جو گیلانی صاحب نے, اس میں کافی ووٹ PMLN کے بھی ہیں اور JUI کے بھی ووٹ. نہیں, جو حکمت عملی تھی وہ تو زرداری صاحب کی تھی نا کہ آپ مشترکہ تھی. اچھا دیکھیں زرداری صاحب کی جو ہے نا کہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری, یہ اب قافیہ مل گیا ہے اور سیاست میں قافیہ ملاؤ اور چلا دو. ٹھیک ہے, زرداری صاحب نے تو دھوکے کھایا. اگر اتنے بڑے سیاستدان تھے تو کیوں زرداری صاحب, صرف زرداری صاحب نہیں ان کی ہمشیرہ, کیوں عدالتوں میں انہوں نے دھکے کھائے؟ کیوں؟ کیونکہ سیٹا گیا ان کو, فریال کو, وہ عذرا کو. ٹھیک ہے, وہ کہاں گئے اکاؤنٹ, وہ سب سلسلے کہاں گئے؟ زرداری صاحب انتہائی بیماری کی حالت میں کیوں اندر ہوئے؟ ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ ہوتا رہا باوجود اس کے کہ الیکشن 2018 کے فوراً بعد پرائم منسٹر کے الیکشن میں انہوں نے ابسٹین کر کے اسٹیبلشمنٹ کو رعایت دی. ٹھیک ہے, باوجود اس کے کہ انہوں نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں سلیم مانڈوی والا کو ریٹین رکھوانے کے لیے PMLN کو اور دیگر اپوزیشن کو انہوں نے دھوکہ دیا. دھوکہ بے شک ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود ان کو رگڑا گیا, ٹھیک ٹھاک رگڑا گیا زرداری صاحب کو. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑی بھاری سیاست کر رہے ہیں. یہ
فیصلے مشترکہ ہوں گے، یہ واقعات سے سیکھ چکے ہیں. جیت مشترکہ ہے. اور فوزیہ ارشد کی جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی لوز کیا پی ٹی آئی نے. اچھا وہ کیسے؟ دیکھیں نا 13 ارکان ہیں قومی اسمبلی کے جن کو دوبارہ بیلٹ پیپر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پہلا انہوں نے مطلب وہ اس طرح کیا کہ وہ ضائع ہو گیا، لیکن کاسٹنگ سے پہلے انہوں نے بتا دیا. وہ جو اللہ کو جان دینی ہے شہریار افریدی صاحب، شہریار افریدی صاحب، ٹھیک ہے، ووٹ ڈالنے کے بعد انہوں نے آگے تو ڈال دیا تھا نا، اس لیے ان کی درخواست جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی بالکل. اٹ از سبمٹڈ، اٹ ول ناٹ بی ایڈریسڈ. ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم بھی اس سے مطمئن نہیں ہوں گے، وہ ہٹ جائے گا. کافی بھرم ہے بالکل. ابھی شمسی صاحب نے جو بات کی کہ حفیظ شیخ صاحب کا بھی اب ہٹنا ناگزیر ہے، وہ بھی بالکل صحیح انہوں نے کہا. دیکھیں 13 کو دوبارہ بیلٹ پیپر دیے گئے، ٹھیک، پہلا انہوں نے ضائع کیا. ان 13 میں سے میکسیمم 11 کون سے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، اور ضائع کتنے ہوئے ہیں؟ 7. لہٰذا یہ پکی بات ہے کہ یہ 7 ضائع جو ہوئے ہیں یہ سب پی ٹی آئی کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ جو ضائع ہوئے ہیں یہ غلطی سے ضائع ہوئے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو عملی ہے؟ اچھا، وہ گیلانی صاحب والی جو ویڈیو وہ درست ہے اس کا مطلب وہ پتہ نہیں کس کی ویڈیو ہے، لیکن اس میں جو بتایا گیا ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ووٹ ضائع ہوئے نا. اچھا، انہوں نے لیے ہیں 169، 10 کا فرق آ رہا ہے، مزید 10 کا جو ان کو گئے ہیں. یہ 7 ضائع ہوئے اور 10 گئے ان کو. 17 ووٹ جو ہیں پی ٹی آئی کے، بڑی بات ہے. 17 ووٹ، 17 ووٹ. اور یہاں تک اب اس میں سادہ اکثریت ختم ہو گئی ان کی. ٹھیک ہے، فوزیہ ارشد پہ آ جائیں. یہاں پہ بھی لوز کیا ہے پی ٹی آئی نے. دیکھیں، ایک تو آپ یہ بھی پتہ کریں کیونکہ آپ کا چینل بھی اس علاقے میں سارا دیکھا جاتا ہے، عبدالاکبر چترالی صاحب کیوں نہیں پہنچے؟ نہیں، وہ تو جماعت اسلامی نے کہہ دیا تھا کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، جماعت اسلامی نے کہہ دیا تھا ہم ووٹ نہیں کریں گے. ہاں، وہ ادھر کے پی میں ان کا تھا. ہاں، کے پی میں اتحاد تھا، یہاں نہیں تھا. ٹھیک ہے، کے پی میں اتحاد تھا. اچھا، یہ فوزیہ ارشد صاحبہ نے لیے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، 174. ٹھیک ہے. اچھا، آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، چھوٹی سی بریک. جی ناظرین، ویلکم بیک. شمسی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو یہ نتیجہ ہے یہ اثر انداز ہوگا پی ڈی ایم کی حکمت عملی پر؟ ان کا جو لانگ مارچ، ان کا جو ایک اگریسو سٹانس تھا، اس میں کچھ لچک آپ دیکھیں گے آج کے نتائج؟ اور ان کی جو حکمت عملی ہے کہ سڑکوں پر آنا اور سڑکوں پر احتجاج کے تھرو اور لوگوں کو اکٹھا کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دینا، اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ میرا خیال ہے ان کو ضرورت نہیں ہے سڑکوں پہ آنے کی. اچھا. اور نہ ہی لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی، کیونکہ عوام اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں. ٹھیک ہے، لوگوں نے دیکھا ہے کہ الیکشن آج ہوا، جو بھی مضمرات ہوں ان کی فتح کے، انہیں فتح ملی. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی چیلنج کرنا چاہتی ہے، کر لے. پی ٹی آئی کو بھی اندر سے پتہ ہے کہ ہاں ہم گیلانی صاحب کو نہیں ہرا سکے. اچھا، پتہ تھا ان کو؟ میرا خیال ہے ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کو نہیں ہرا سکے، چاہے اس کی جو بھی وجہ ہو. ٹھیک ہے، اگر اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈ ہوتا پھر صورتحال کیا ہوتی ہے آپ کی؟ صورتحال مختلف ہوتی. اچھا، صورتحال مختلف ہوتی کیونکہ لوگ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں. ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. پی ٹی آئی کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور پی ڈی ایم کو بھی اپنی پالیسی آف ایجیٹیشن کو ریویو کرنا چاہیے کہ اگر اسمبلی میں یا سیاست کے ذریعے ہو سکتی ہے وہ انروڈز بنا سکتے ہیں تو مطلب تو انہیں ضرورت کیا ہے عوام میں جانے کی؟ کیونکہ عوام کسی صورت میں سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ابھی بھی یہ خیال ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جاتا ہے تو وہ ناکام ہو جائے گا، بیکاز خان صاحب کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ وہ ابھی پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم جس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ ان کو ابھی حاصل ہے. مطلب جن لوگوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں کیا وہ خان صاحب کو ووٹ ضرور کریں گے. وہ خان صاحب کو ووٹ ضرور کریں گے اور انہوں نے فوزیہ ارشد کو ووٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، سو میرا خیال ہے گورنمنٹ اٹ سیلف کو اتنی کوئی تھریٹ نہیں ہے ابھی ایٹ دا مومنٹ. درست. مطلب یہ ستی صاحب، شمسی صاحب کی باتوں سے یہ اخذ کر رہا ہوں میں کہ یہ شکست وہی حفیظ شیخ کی شکست ہے، پی ٹی آئی کی کوئی شکست نہیں ہے. پی ڈی ایم زیادہ خوش فہمی میں نہ رہے. دیکھیں، ایک شکست کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی شکست ہے، بالکل ہے. دوسرے پہلو میں جائیں تو حکومت کی اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے. نمبر 1، اب یہ دیکھیں کہ حفیظ شیخ سے ایک چہرہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ حفیظ شیخ کیوں ہارا ہے، اب اس پہ سوچا جائے گا. دوسری طرف لانگ مارچ جو ہونا تھا
وہ بھی ڈیفیوز ہوگا، ضرور ہوگا کہ کیا وجہ ہے. ایک تو یہ یعنی جو لوگ دھاندلی کی بات کرتے ہیں وہ خود دھاندلی کر کے آ گئے. آپ یہ اگر گیلانی صاحب کی بات کریں تو ان کے پاس تو 160 ووٹ ہے، 161 ووٹ ہو سکتا نہیں ہے. تو وہ کہیں گے کہ لوگوں نے اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا، ہمیں ووٹ دے یہی دیا. تو بات ہے نا. پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. پھر ضمیر کی آواز دوسری طرف بھی ہوتی ہے. پھر جب سنجرانی والے کیسے سنجرانی والی ہوتی ہے تو وہ ضمیر کی آواز نہیں ہے، وہ کسی اور کی ضمیر کی آواز ہے. یہاں پر ضمیر کی آواز ہے. تو یہ چیزوں کو ختم کرنا ہے. یہاں ان کے پاس دلیل یہ ہے، یہاں ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، غیر یقینی کی صورتحال، لوگ خوش نہیں ہے، اس لیے ایم این اے نے ووٹ دے دیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ونس فار آل اس چیز کو ختم کریے. آپ ساتھ اب تو چلو ہو گیا نا، اب تو سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے. اچھا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا ووٹ ٹریسیبل ہونا چاہیے. یہ تا حیات جو ہے نا یہ بات نہیں ہونا چاہیے. پھر تو خفیہ نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کل یا پرسوں 2-3 دن میں دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اگین کوئی دوسری طرف چل پڑے، کیونکہ وہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. دوبارہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اور اگر سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ نے شفافیت کے کیا انتظامات کیے تھے، دیکھیں ایک ایم این اے ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ اس نے ووٹ کیسے ڈالنا ہے، اس کی تربیت نہیں ہے. عام ایم این اے نہیں ہے، ایک تو وفاقی وزیر مملکت کشمیر کمیٹی کا چیئرمین، پتہ نہیں کیا کیا. اللہ کو جان بھی تو یہ معاملہ ہے کہ ہمارے ایک بہت سے سوالات اٹھے اس الیکشن میں، بہت سے لوگ ایکسپوز بھی ہوئے، لیکن ایک 2-3 چیزیں ہیں ایسی کہ جو ڈیفیوز مجھے نظر آ رہی ہیں. ایک لانگ مارچ میں اتنا وہ آپ دیکھیں نہیں رہے گا. پیپلز پارٹی شروع سے ہی آپ دیکھیں کہ اس کی حکمت عملی تھی، وہ بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لینے جا رہی ہے. وہ اس سے پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن بھی انہوں نے کیا اور 3-4-5 سیٹس نکالی وہاں پر. بھرپور 22 دن کی انہوں نے وہاں پہ اسٹرگل کی. پھر ضمنی الیکشن میں بھی جیتی پیپلز پارٹی، اور اس کو پتہ ہے تسلسل میں رہیں گے تو ہم آگے نکلیں گے. تجید صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ چکا ہے کہ اب انتخابی اصلاحات کے ذریعے یہ معاملہ ایک دفعہ ختم ہو جائے، کیونکہ مار داڑ ہوتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، لوگ جاں بحق ہوتے ہیں، اب ڈویژن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہر جگہ. تو یہ جو انتخابی اصلاحات ہے اس کی اشد ضرورت ہے، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن میں ہو، چاہے وہ عام انتخابات ہو. ایسا کوئی فارمولہ بنایا جائے جس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ سب کو، اگر کوئی چاہے یا نہ چاہے، وہ قابل قبول ہو. یہ آپ نے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والا سوال کر دیا. اچھا میں اس کے اوپر آتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں گے؟ میں نے آتے ہوئے 2 شعر کہے تھے، ارشاد ارشاد ارشاد، جو کہ صورتحال کی بڑی خوبصورت وضاحت کرتے ہیں. ارشاد. تو عرض کیا ہے، تماشا بنایا تھا تم نے جو ہم کو، تماشا بنایا تھا تم نے جو ہم کو، کہ 64 ہمارے تھے اور 50 نکالے تم نے. سنجرانی کے معاملے میں تماشا بنایا تھا تم نے جو ہم کو، تو ہم نے بنایا تماشا تمہارا. واہ واہ، تو ہم نے بنایا تماشا موقع تمہارا. کی مناسبت سے بہترین شعر ہے. مرو ڈوب کر چلو پانی کے اندر، مرو ڈوب کر چلو پانی کے اندر، جو باقی ہے شرم ایک رتی یا ماشا. ٹھیک ہے. تو بہت مطلب عمران خان صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا ہے، سیاست ہے، ہوتا ہے، چلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کے ساتھ کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا. دیکھیں پی ٹی آئی کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی اس میں. لانگ مارچ بعد کی باتیں ہیں، ہو بھی گیا تو وہ کوئی اتنی بڑی بگ ڈیل نہیں ہے. فوزیہ ارشد نے، میں بار بار پی ٹی آئی کو کامیابی یوں ہوئی ہے کہ حفیظ شیخ سے جان چھوٹ جائے گی. ہاں یہ بالکل، یہ تو کامیابی ہوئی نا سر. یہ بالکل ہے. لیکن اہل ایک جو، اور بہت سے لوگ چاہتے بھی تھے، جو اہلیت نہیں رکھتا وہ چلا جائے گا. یہ جو نمبر گئے ہیں نا میرے بھائی، وہ دوسری کہانی بتاتی ہے نا. اور اعداد و شمار تو جھوٹ نہیں بولتے. اعداد و شمار میں تو سیاستیں نہیں ہوتی، مخالفتیں نہیں ہوتی. 174 لیے نا فوزیہ ارشد نے. جی ٹھیک ہے، جس کا ہم کہہ رہے ہیں کامیابی ہے. سادہ اکثریت کیا ہے قومی اسمبلی میں؟ 172. فرق کتنا ہوا؟ 2 کا. اور اس میں بھی پی ڈی ایم نے، جو بات میری پیچھے ادھوری رہ گئی تھی، اس میں بھی 2 ارکان گین کیے ہیں پی ڈی ایم نے. پی ڈی ایم کے کتنے تھے؟ اپنا 161 ریٹین کیے ہیں انہوں نے. 1 آدھ کا فرق پڑا ہے. جو ضائع ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ہیں ٹوٹل 17. ٹھیک ہے. اب اس میں 7 اس میں ضائع ہوئے، 7 فوزیہ ارشد کے معاملے میں بھی ضائع ہوئے. 181 ووٹ ہیں اور نکلے ہیں 174. ٹھیک ہے، جیت گئی ہیں. لیکن یہ باقی ووٹ کہاں گئے؟ لیکن ایک تو اس میں بھی ووٹ ضائع ہوئے بہت زیادہ، اور دوسرا
ان کا جو نمبر آ رہا ہے وہ تشویشناک ہے، ٹھیک ہے، 174 ہے، سادہ اکثریت قومی اسمبلی میں 172 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھا، یہ آپ کے خیال میں ریزن کیا ہے؟ آیا حکومتی پالیسیز پر عدم اعتماد یا پیسوں کا لین دین؟ دیکھیں، پیسوں کا لین دین جو ہے وہ اس میں بڑا فیکٹر ہے۔ کون سی آپ اخلاقیات کی باتیں کر رہے ہیں؟ کون ہے یہاں پہ ایتھکس کے اوپر چلنے والا؟ پیسہ چلتا ہے میرے بھائی۔ عمران خان نے سب سے پہلے پیسے کی بات کی ہے، اس کو کون بری کر 50 کروڑ روپے سپریم کورٹ نے بلا کے پوچھا بھائی ہو آر یو، تمہارا کیا اختیار ہے تم 50 کروڑ روپے ایک ایم این اے کو دو؟ یہ جو خواتین اسمبلی انہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں، اگر وہ نہ ہوتا، اگر 50 کروڑ والا سین نہ ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ مزید کم ہوتا؟ اس میں بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، کچھ انہوں نے کر لیا ہو، مطلب کچھ جو ہے وہ 50 کروڑ پہ راضی ہو گئے ہوں اور کچھ نے 50 سے اوپر دوسری طرف سے پکڑ لیا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عام خواتین ہے نا، ہمیں اکٹھا کر کے وہ سامنے کرتی رہیں، یہ وہ جو بھاگ گیا تھا ان کا کیانی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ٹکٹ دے رہا تھا یہ الیکشن 18 سے پہلے، ہم میڈیا والوں کو وہ اکٹھا کر کے ایک دو خواتین ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، ٹھیک ہے، وہ دکھاتی رہیں یہ دیکھیں جی میڈیا ہمارے ساتھ کتنا ہے، ٹکٹ لے کے وہ مخصوص سیٹ پہ ایم این اے بن گئیں۔ اب ایسے ایم این اے کو بھی 50 کروڑ آپ دیں گے؟ کوئی تماشا لگا ہوا ہے یہاں پہ؟ کوئی مذاق ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے بات کی دیکھیں انتخابی اصلاحات، دیکھیں انتخابی اصلاحات پہ میں آتا ہوں، یہ صرف اتنا کام نہیں ہوا جو آج ہوا ہے میرے بھائی، آگے چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب تشریف لائیں گے۔ اچھا، ایک اور بڑی شکست پی ٹی آئی کا مقدر ہے، نہ صرف سینٹ میں بلکہ اسمبلی میں بھی بہت بڑے چیلنج کا سامنا آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو ہونے والا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کیسا ہوگا؟ بالکل، یہ ساری چیزیں نمبر ظاہر بتا رہے ہیں کر آپ کو، نمبر ٹھیک بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شمسی صاحب اچھا، انتخابی اصلاحات دیکھیں، یہ پیسہ یہ اس نے ووٹ ضائع کر دیا، اس نے پھینک دیا، آپ یہ بہت اہم سوال ہے، آپ ایک متناسب نمائندگی کا کر لیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ الیکشن کریں، پارٹیاں جو ہیں ان کو ووٹ ڈالیں عوام ڈائریکٹ، صدر کو بھی ڈائریکٹ عوام ڈالیں، سینیٹر کو بھی عوام ڈائریکٹ ڈالیں، پارٹیاں کے ووٹ ہوں اور پارٹیاں اس تناسب جتنے ووٹ ملیں، ایک ووٹ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ ابھی کیا ہے، 101 والا جیت گیا، 99 والا ہار گیا، بھئی وہ 99 کدھر گئے؟ آپ ڈنمارک کی مثال ہے اس میں بہت اعلیٰ۔ مطلب آپ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو ووٹ پڑے گا نا، آپ نے انتخابی اصلاحات کی بات کی نا، میں پروپورشنل نمائندگی کی بات کر رہا ہوں کہ پارٹیاں جو ہیں ان کو ووٹ دیا جائے، چاہے وہ یہ جنرل الیکشن ہو، چاہے وہ صدارتی الیکشن ہو، چاہے سینیٹر کا الیکشن ہو، عوام ڈائریکٹ ووٹ ڈالیں اور وہ ووٹ اکٹھے کر لیں گے، یہ پی ایم ایل این کے 100 ووٹ ہیں، یہ اس کے اتنے وہ شمسی صاحب نمائندے آپ یہ بتائیں، یہ جو ہر الیکشن کے بعد ایک نیا مطلب ایک پینڈورا باکس کھل جاتا ہے اور ایک نیا ڈرامہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، چیلنج ہو جاتی ہے چیزیں، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات اب انتہائی ناگزیر ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ورنہ ڈسکا کی طرح مار داڑ ہوگی، نوشہرہ کی طرح پھر آپ الزامات لگاتے رہیں گے اور پھر یہاں پر جس طرح خرید و فروخت کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے جائیں گے اور قوم کا وقت ضائع ہوگا؟ انتخابی اصلاحات اگر ہوں تو کس شکل میں ہونی چاہیے اور کتنا آپ ضروری سمجھتے ہیں، اور آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ وقت بہترین ہے اس کے لیے؟ میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، نہیں ہوگا؟ تزین صاحب آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں، اچھا، اور پاکستان میں اس وقت سچویشن آئیڈیل نہیں ہے۔ خان صاحب جس تبدیلی کے لیے آئے تھے، اس تبدیلی کے لیے ان کو کم از کم 20 سال چاہیے، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن سر الیکشن میں وہ حکومت میں آنے سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں 90 دن میں تبدیلی لے آؤں گا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، خان صاحب کو تیار کر لیں، 20 سال وہ برداشت کر سکتے ہیں ہم۔ جو نظام 40 سال سے چل رہا ہے نا، وہ اس قدر غلیظ ہے اور اس میں جو پلیئرز ہیں وہ اس میں اتنا زیادہ رچ بس گئے ہیں کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ عبادت نہیں ہے بلکہ کاروبار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کاروبار سب کو بینیفٹ کر رہا ہے ایکچولی۔
اچھا اور جو بھی اس میں اسپیڈ بریکر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو بہا کے لے جاتا ہے نظام. ٹھیک ہے, تبدیلی کی بات آپ کر رہے ہیں, آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے, پروپورشنل یہ جو ہے ریپرزنٹیشن یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے, صدارتی انتخاب آئیڈیل سچویشن ہے, سب لوگ اس کو ووٹ دیں, لیکن ہوگا نہیں. صاحب مان لیتے ہیں کہ بھئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ انتخابی اصلاحات آئیڈیل صورتحال ہمارے سامنے آ سکے. دستیاب وسائل میں جو ماحول ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان کم سے کم کیا, مطلب تاکہ وہ نقصان کو تم کر پائے نا تھوڑا. نقصان کو کم کرنے کا میرے خیال میں اس وقت یہی طریقہ بہتر ہوگا کہ جو سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دی ہے الیکشن کمیشن کو, الیکشن کمیشن منوان اس گائیڈ لائن کو فالو کرے اپنے تمام آئندہ انتخابات میں. آج کے لیے تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ وقت نہیں ہے, بالکل وہ بات تو سمجھ میں اب تو آنے والے ہر الیکشن کے لیے وقت ہے. بالکل آنے والے ہر الیکشن کے لیے بالکل آج سے کام شروع کریں, الیکٹرانک ووٹنگ شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے, بیرون ملک پاکستانیوں کے رائٹس ان کو ریسٹور کریں, ان کو دیں. ٹھیک ہے, اور جو امیدواروں کی جو اسکروٹنی ہے اس کو بہتر بنائیں. اسی طرح سیاسی جماعتیں سارا انٹروسپیکشن کریں نا. اب خان صاحب بیٹھ کے دیکھیں گے یہ 17 ووٹ کون سے تھے, کہاں تھے. جس طرح 20 آدمی کے پی اسمبلی سے نکالے تھے اس طرح ذرا اسمبلی سے نکالیں اور دیکھیں اگر ان کی اکثریت جا رہی ہے. سر وہ بدقسمتی پھر یہ رہی کہ آپ نے 20 تو نکال دیے لیکن جو انوالو تھے ان کو آپ نے وزیر کامن بنا دیا. غلط کیا نا, غلط کیا. اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی, بے شک آپ کی حکومت جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان 17 آدمیوں کو نکالنے سے آپ کی حکومت نہیں بچے گی, آپ اسمبلی توڑیں, تھوڑا ہمت کریں نا, آگے آئیں, اسمبلی توڑیں, دوبارہ عوام میں جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جی میں نے بڑی کوشش کی ہے. کمپرومائز نہ کریں. جہاں آپ نے کمپرومائز کیا, ٹھیک ہے, وہاں آپ کو رزلٹ 2 مہینے بعد مل جائے. صاحب انتخابی اصلاحات کے امکانات تو شمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, موجود نہیں, کیونکہ ماحول ایسا نہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں انتخابی اصلاحات کے لیے ماحول جو ہے وہ سازگار بن سکتا ہے؟ اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پر کم از کم انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل گرینڈ جو ہے وہ بات ہو رہی تھی جناب کی سیٹنگ. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہونی چاہیے. اب 2-2.5 سال تو گزر گئے. اب ہمارے ہاں اگر ہم الیکشن کی بات کریں تو ہم کھربوں روپے عوام کے ضائع ہوتے ہیں. بالکل آپ یونین کونسل کے الیکشن سے لے کر سینٹ تک چلے جائیں, ایک یونین کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ بھی ایک آج کروڑوں روپے لگا رہا ہے. اچھا, اب وہ پھر کیسے کماتا ہے؟ وہ عوام کی جو سڑک بنانی ہے نا اس نے, اس سے وہ ظاہر بات ہے 80% کھا جاتا ہے اور وہ 10% بھی 20% بھی نہیں لگتی. آپ آج ممبر صوبائی اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, آج کسی سے پوچھیں وہ ہر ایک بتا رہا ہے کہ 10 کروڑ لگایا, 12 لگایا, 6 بزنس بن چکا ہے, کاروبار ہے. بالکل ایم این اے کہتا ہے جناب میں نے بھی اتنے لگائے ہیں. اور آج ایم پی ایز ایم این ایز یہ کہتے ہیں, سریعام کہتے ہیں کہ جناب ہم جو پیسہ لگا کے آئے ہوئے ہیں اگر ہم سینٹ میں اگر یہ واپس نہ لیں تو ہم کیا کریں؟ عوام ہمیں پیسہ لے کے نہیں بھیجتی, عوام پیسہ ووٹ دیتی ہے, خریدتے ہیں ہم عوام سے بھی, ان کو بریانیاں کھلاتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم کوئی بجٹ یا اپنے علاقے کے لیے نہ لیں تو اگلی دفعہ ہمیں ووٹ بھی کوئی نہیں دیتا, تو ہمیں اس کے لیے کروڑوں روپے لگانے پڑتے ہیں. تو ہمارا سسٹم ایسا ہے. پھر ہمارے ہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پیراشوٹرز آتے ہیں, بالکل موجودہ حکومت میں 10 ایسے لوگ ہیں جن کو جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے 1 سال 2 سال پہلے کہ وہ آئیں گے. آپ کی سب سے اہم 3-4 پوسٹ ہیں وہاں اس وقت دیکھ لیں کہ احتساب کے نام پہ کون بیٹھا ہوا ہے, وہ شخص کسی نے دیکھا ہو. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا جو اکنامک ایشو ہے اس پہ آپ کا بندہ باہر سے آ گیا, جی وہ جی آئی ایم ایف نے بھیج دیا, جی وہ تو کرنا ہی پڑے گا. آج اس کو شکست بھی ہو گئی. اب یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ اب کا خراب ہے. ہاں نیشنل اپ گریڈ آ جائیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھنے کے بعد اگر آپ چاہیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. ادروائز ہاں ہر پارٹی اپنے اپنے مقاصد کے لیے, آج پیپلز پارٹی نے خرید لیے ہیں, آپ ویڈیوز دیکھ لیں, وہ اگر متناسب ہوتی تو نہیں جیت سکتے تھے نا, خرید و فروخت نہ ہوتی تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے تھے, اور اگر وہ ہوتا تو بالکل. تو اختر صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے کوئی ایسا طریقہ کار اپنائیں تاکہ انتخابی اصلاحات کے لیے راہ ہموار ہو اور یہ جو مسائل ہیں عوامی مسائل ان کو ایڈریس کیا جائے, تو کیا حکومتی رویہ اور اپوزیشن کا رویہ ایک دوسرے کے بارے میں ایسا ہے کہ ہمیں آنے والے چند مہینوں میں, سال میں کوئی اس بات کے امکانات نظر آئیں؟ بالکل نہیں ہے. اور ایک میں بس 2 فکرے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جہانگیر ترین اور یوسف گیلانی کی جو بیگمات ہیں آپس میں بہنیں ہیں,
اور جہانگیر ترین کی بیٹی گیلانی کی بہو بھی ہیں. اچھا اب سینٹ الیکشن میں کیا ہونے والا ہے عقل والے سمجھ چکے ہوں گے. یہ کسی نے لکھا ہے. اچھا نہیں بالکل ماحول ہے ہی نہیں. خان صاحب نے ماحول رکھا ہی نہیں ہے. اچھا ذمہ داری خان صاحب کی زیادہ بنتی ہے بینگ اے گورنمنٹ. بالکل حکومت بڑا بھائی ہوتی ہے, حکومت کی مجبوری ہوتی ہے, اسی لیے تو اسٹیبلشمنٹ دور ہوئی ہے عمران خان سے. جب 18 امینڈمنٹ ہو سکتا ہے حکومت اور اپوزیشن سب بیٹھ کے, تو باقی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے نا, آپ بڑے گھر والوں کو ساتھ ملا لیں, گیٹ 4 پہ جا کے آپ پہرے دار بن جائیں, کچھ بھی ہو جائے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے یہ سارے سٹیک ہولڈر ہیں, اور سب سے بڑا سٹیک ہولڈر وہی ہے جو یہاں پہ سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے, جو سب سے بڑی پارٹی ہے, لیکن رجسٹر نہیں ہے الیکشن کمیشن میں. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی کس نے لانی ہے, اس میں بڑا کردار کس کا ہے, حکومت کا ہے. گھر میں ذمہ دار کون ہوتا ہے, بڑا بھائی, چھوٹا شرارتیں کر. سیدھی سمپل بات ہے. یہ جس بندے کو سمجھ نہیں آتی اس کے ہاتھ میں ہم نے یہ ملک دے دیا, اور اس ملک کا پھر ستیہ ناش ہونا جو ہے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. خان صاحب نے اگر بڑا بھائی یہ کہے کہ میں چھوٹے بھائی سے جب بات کرتا ہوں, گھر سنوارنے کی بات کرتا ہوں, تو چھوٹا بھائی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کی بات کرتا ہے. یہ ایک اہم بات بنی ہوئی ہے. بھئی آپ چلائیں کیس, این آر او مانگتے ہیں وہ تو کیس چلائیں, کیس چل رہے ہیں. ابھی تک جو ہے ضمانتیں ہو گئی ہیں نا, حمزہ کی بھی ہو گئی, شہباز کی بھی ہو جائے گی. ابھی تک برآمد کیا ہے انہوں نے. اور پھر یہ خود اصل میں اپنی قبر انہوں نے خود کھودی ہے. انہوں نے جو سارا الیکشن کے دوران سلیکٹرز جو الیکٹیبل سے لے کے تو آج کے دن تک یہ خود اپنی قبریں کھود رہے ہیں میرے بھائی. ان کا کوئی دشمن نہیں ہے. اور مطلب آپ کو کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو کسی سٹیج پر بٹھا کے کوئی بات کس چیز کا سلسلہ آگے اگر بڑھائے؟ عمران خان صاحب انتہائی اعلیٰ درجے کے ایک سوشل آدمی بھی بن جائیں گے نا, بڑے عاجز, ہمبل اور بڑے ملنسار بھی بن جائیں گے, انہوں نے اعتبار کھو دیا نا اپنا. اچھا اب دوسری بڑی پارٹی, مایوسی کی بات ہوئی. آپ مجھے بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, جو بھی ہے آپ ان پہ الزام لگائیں, جو بھی کہیں, ان پہ مقدمے چلائیں, لیکن ان کو جن القابات سے پکارا گیا یہ کوئی تضحیق کی جاتی ہے, یہ کوئی تمیز کی بات ہے؟ شمسی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً حکومت کا یہ کام تھا اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے اور رویوں میں نہ صرف لچک پیدا کرے بلکہ تضحیق جو کی جاتی ہے, جس طرح القابات بتائے جاتے ہیں اور ٹی وی پہ آ کے, اور جس طریقے سے ایک عجیب گفتگو کی جاتی ہے, یہ کم از کم حکومت کو یہ رویہ زیب نہیں دیتا. تو کیا یہی واحد چیز ہے جو کہ تمام پارٹیوں کو پاکستانی مفاد میں ایک ساتھ بٹھانے میں ہرڈل ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ واحد وجہ نہیں ہے. اور فضل الرحمان صاحب کو یہ القابات صرف خان صاحب نے نہیں دیے, میرا خیال ہے اس سے پہلے ہی ان کو سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے دیے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ اتنا اچھا, میرے حساب سے اس ایک الیکشن سے کو اتنی زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا حکومت کو اور خان صاحب کو, ٹھیک ہے, خان صاحب ایک فائٹر آدمی ہیں اور وہ ہمیشہ مشکل وقت میں زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس چیز کو ضرور ایڈریس کریں گے کہ کیا یہ ہماری جو ویکنیسز تھیں, ہماری ناکامیاں تھیں, یہ نتیجہ اس وجہ سے آیا ہے یا اس کے عوامل کچھ اور. انتخابی اصلاحات سمیت معاشی مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن کو ساتھ بٹھانا چاہیے حکومت کو یا نہیں؟ یقیناً بٹھانا چاہیے. وہ رویہ ہے حکومت کا؟ نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہہ بیٹھے ہیں کہ جی میں کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, لیکن حکومت چلانے کے کرپشن پروف کیوں نہیں ہو رہی؟ سالوں سے کیسے چل رہے ہیں, ضمانتیں ہو رہی ہیں اب تو. ادارے آپ کو پتہ ہے ادارے پہلے آزاد نہیں تھے. اچھا ادارے آزاد نہیں تھے, ٹھیک ہے, اب ہوئے ہیں, اگر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو ایکسرسائز نہیں کر رہے. اگر ہوئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہوئے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن دیکھ لیا نا ہم نے, کتنا ایک آزاد ہوا ہے, اور اگر آزاد ہے تو اس نے ایکسرسائز کیوں نہیں کیا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حالات اتنے سمپل نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس پہ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے نا, جو اوریجنل پی ٹی آئی ہے, وہ جب سر جوڑ کے بیٹھے گی تو اس میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے. اور آپ کو امکان نظر آ رہا ہے کہ وہ بیٹھ پائیں گے؟ بالکل بیٹھیں گے.
بالکل صاحب آخری جملہ آپ کیا کہیں گی؟ واقعی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سوچنے کے لیے اب بیٹھ جائے گی کہ بھئی کچھ تو ہے جس کا ہم بھگت رہے ہیں؟ دیکھیں چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے، وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ماحول ہوگا کیونکہ وہ سینیٹرز دیکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کو ابھی کافی حد تک جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی. یہ ایک سیٹ کی بات ہم جہاں تک کریں تو بات کریں. باقی تہذین صاحب نے جو بات کی، یہاں پولیٹیکل کلچر یہی ہے. میاں صاحب بی بی کے بارے میں جو کچھ ہوتا رہا، تصاویر سے لے کے ہر چیز، یہی خان صاحب نے بھی وہی کیا. اور یہ ون فار آل پارٹی والے اور نون والے خود کہتے ہیں کہ ہم سیکھ چکے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. زرداری صاحب کیا کہتے تھے، نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، آج خان صاحب وہ کیا کہتے ہیں، مولانا فضل صاحب کہتے ہیں. یہ آپ کو ونس فار آل بہت سی چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا. تو تہذین صاحب پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے 5-10 سالوں میں پھر ہمیں تحریک انصاف بھی یہی بولتے ہوئے نظر آئے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے ماضی میں غلطیاں کی تھی، بٹ ٹھیک ہے، جس طرح پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون والے دیکھیں یہ بات جو ہے نا، یہ بھی ایک بڑا ان کا ریٹارک ہے جی. وہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا. وہ بھائی آپ چینج کے ایجنٹ بن کے آئے ہو، خدا کے لیے کوئی اپنا دماغ آپ کا نعرہ ہی مختلف تھا. آپ تبدیلی کے اوپن بیلٹ سے آنا چاہیے تھا نا. پھر ٹھیک ہے، ونس فار آل کچھ تو کر دیں. وہ آپ کہتے ہو جی وہ انہوں نے بھی یہ کیا تھا. ہر بات میں ان کا یہ جواب ہوتا ہے انہوں نے بھی یہ کیا تھا. ٹھیک ہے، کرپشن کے اوپر یہ بڑے چیمپئن بنتے ہیں. پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہوتا ہے ایک وقت میں بندہ، اور دوسرے وقت میں آپ اس کے بڑے بھائی کو کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے بھی بس وہی سمجھیں آپ. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو بات ایک چپڑاسی بھی ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں. چپڑاسی، یہ بابر امان کی بات کر رہے تھے میرے بھائی کہ جی وہ جی لوکل سے بڑے. بابر امان تو ٹی وی پہ مناظرہ ان کا ابھی یوٹیوب پہ بنی گالا کے حوالے سے تھا. بالکل بنی گالا کا ہوتا تو چھوٹی بات تھی. وہ تو عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی ایگزیکٹلی وہ فیملی بالکل جو امریکہ والی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے تھا. تو خان صاحب جو ہے نا، میرے خیال میں ان کو بہت زیادہ سیکھنے کی کلچر بن چکا ہے نا آپ کا، بہت سیکھنے کی ضرورت. کچھ چیزیں سامنے کی ہوتی ہیں ٹھیک، جو ایک بچہ بھی جو ہے اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. خان صاحب کو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں تجین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے. صدیق صاحب آپ کا شکریہ. شمسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ حضرات کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.